میں 14 سال کا تھا جب مالکن مجھے اپنے گھر لے گئی۔ روز مجھے 150 روپے دیتی اور مجھ سے اپنے پچھواڑے کی مالش کرواتی۔ میں جی مالکن کہہ کر 150 روپے میں راضی ہو جاتا اور منہ نیچے کر کے مالش کرتا۔ لیکن ایک رات مالکن کہنے لگی، کامی پتر، آج کمرے کی لائٹ بجھا دے۔ میری خاموشی سے لائٹ بجھا دی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن میرے ہاتھ بری طرح سے کپا رہے تھے۔ لڑکپن کی جس عمر میں گزر رہا تھا، یہ دور ایک لڑکے کے بہت اہم دور ہوتا ہے، کیونکہ اپنی مخالف جنس کی طرف توجہ پڑنے لگتی ہے۔ ایسے میں کسی کی کمر کی مالش کرنا میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ جب مالکن نے مجھے اپنی کمر کی مالش کا کہا تو میں کچھ دیر تو انہیں حیرت سے تپتپاتا رہا۔ میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بات بہت شرم کی تھی، لیکن میرے ابا نے کہا تھا کہ مالکن کی کسی بات کو انکار مت کرنا، بڑی رحم دل خاتون ہے۔ اگر تم نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تو تنخواہ کے زیادہ سے زیادہ پیسے بھی دے گی۔ پیسے انہوں نے مجھے دیے تھے، وہ بھی پورے 150، اور یہ کہا کہ یہ پیسے صرف تمہارے ہیں۔ میں خوشی بھی ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میری کمر پر تیل کی مالش کر دو تو میں منہ تکتا لگا۔ وہ کیسے ایک لڑکے سے مالش کروا سکتی تھی؟ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میں اس وقت پوری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، پھر بیڈ پر لیٹ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ان کی کمر پر تیل لگا دوں۔ جب میں نے ان کی کمر سے قمیض اوپر کی تو ایک دم سے آنکھیں بند کر لیں۔ جو تیل انہوں نے مجھے دیا تھا، میں نے وہ بند آنکھوں سے ہاتھ پر ذرا سا انڈیلا اور ان کی کمر پر لگانے لگا۔ میری کوشش یہی تھی کہ سارا فوکس صرف اپنے کام پر کروں۔ میں انہیں نظروں کو ایک بار بھی ان کمر پر نہیں اٹھایا تھا، بس نظریں جھکائی اور ان کی مالش کرتا رہا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو شروع کے کئی دنوں میں جب معمول کے مطابق مالکن کے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے مالکن آج کچھ بدلی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا ان کی رنگت کچھ سرخ ہو رہی ہے اور ان کا چہرہ بھی پسینے میں ڈوب رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے بنی جانے کیا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھنے ہی جھٹکے سے سیدھی ہو گئی اور مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں کچھ حیرت سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ مالکن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ویسے ہی ہمیشہ مالکن کی خدمت خاموشی سے کرتا، مگر آج میں نے کچھ ہچکچا کر مالکن کو دیکھتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا، مالکن، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ گھبرائی کیوں ہیں؟ میرے لہجے میں خود بخود احترام اور نرمی سے منڈرائے گی۔ مالکن کے دل سے عزت کرتا تھا اور مجھے ان کی گہری فکر تھی، کیونکہ وہ میری مالکن ہی نہیں بلکہ کم عمری سے ہی انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا اور میری مفلسی میں ڈوبی زندگی کو خوشحالی میں بدلنے میں مالکن کا اہم کردار تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی، بدلے میں مجھ سے چاہے جو جیسا بھی کام لیا تھا، مگر ان کے لیے پیسے سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ میرا سوال پر مالکن نفی میں سر ہلاتے ہوئے مجھ سے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ان کے الفاظ کے برعکس مالکن کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی تھی اور ان کو اس وقت کوئی پریشانی ضرور ہے۔ کئی ماہ تک انہوں نے مجھ سے اپنے گھر کے مختلف کام بھی کروائے۔ آج پہلی بار مالش کے لیے کہا تو میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ ایک تو وہ پورے گھر میں رہتی تھی اکیلی، نہ شوہر تھا نہ ہی کوئی اولاد تھی، اس لیے یہ بات سن کر پہلے تو میں خاموش ہو گیا۔ لیکن آج میں نے مالش کر دی تھی، لیکن پورا وقت میرے ہاتھ بری طرح سے کپا رہے تھے۔ مجھے اگر آپ مالکن بس ایک ہی دن ایسا کروائیں گی، لیکن اب تو وہ روز مجھ سے مالش کروانے لگی تھی۔ مجھے مالکن کے کسی کام سے اتنی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ عام نوعیت کے ہوتے تھے، لیکن کمر پر تیل نہ، اکیلے کمرے میں جب انہیں تیل کی مالش کرتا مجھے بے چینی سی ہوتی رہتی۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ جب سے میں نے مالکن کی مالش شروع کی تھی، مالکن بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پہلے 150 دیتی تھی، لیکن اب تو 300-400 دے دیتی تھی۔ نہ جانے مجھے ان کی یہ مہربانی کھٹکھٹانے لگی تھی۔ آج بھی میں روزانہ کی طرح مالکن کی مالش کرنے کے لیے ان کے مخصوص روغن کی شیشی اٹھا لایا۔ میں 14 برس کی عمر سے مالکن کے پچھواڑے کی مالش کر رہا تھا۔ شروع میں مجھے یہ کام بہت شرمندہ کرتا تھا اور میں الجھن میں محسوس کرتا تھا۔
مجھے مالکن کا غصہ بھی آتا کہ نہ جانے وہ کس تسکین کے لیے مجھ سے یہ کام لیتی۔ اگر یہ میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے تو پیسے چاہیے تھے اور مالکن مجھے روزانہ اس کام کے بدلے 150 روپے دیتی تھی، اس لیے میں خاموشی سے مالکن کا یہ کام کرتا رہا۔ یہ تو بہت بعد میں مجھے انکشاف ہوا تھا کہ مالکن مجھ پر یہ کام کیوں لیتی ہے۔ میں مالکن کا روغن اٹھا کر مالکن کے بستر پر بیٹھ اور اچانک مالکن مجھ سے کوئی کام پتر آج لائٹ بجھا دے۔ میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا مگر کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی۔ بہرحال میں نے لائٹ بجھا دی اور اندھیرے سے انداز سے چلتا ہوا مالکن کے بستر پر پہنچ گیا۔ اچانک اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ مالکن بستر پر لیٹ گئی ہے۔ ابھی میں مالکن کی طرف ہاتھ بڑھا کر مالکن نے روک دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے جو بات کہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا دل پوری طرح سے دھک دھک کرنے لگا اور میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں مالکن کی بات سن کر اندر تک ہل گیا۔ میں ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا گھرانہ بہت غریب تھا اور میں بمشکل 14 سال کا تھا، اس لیے میرے لیے کام ڈھونڈنا کمانا مشکل تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی مشکل زندگی گزارتا دیکھ رہا تھا۔ وہ تنگ دستی کا شکار تھے اور میں ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اساسِ فطرت کا مالک تھا۔ میرے بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح پیسہ جمع کر کے ان کے آگے دنیا کی ہر نعمت ڈھیر کر دوں۔ میں کامیاب انسان بن کر ماں باپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور انہیں اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ اسے تعلیم حاصل کرنا میرا خواب تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تعلیم حاصل کر کے ہی کامیاب ہو سکتا ہوں، مگر میرے پاس اتنی تعلیم حاصل کرنے کی بھی اخراجات کی کمی تھی۔ ہمارے گھر میں کھانا پینا ہی مشکل تھا، لیکن میں جتنا تھا کہ اگر میں اپنا ہی شوق ظاہر کر لیتا تو یقیناً میرے ماں باپ بھی اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال کر مجھے پڑھاتے اور اپنا خود غرض نہیں ہو پاتا رہا تھا۔ میں نے اپنا شوق اپنے اندر ہی دبا دیا اور یہ بات مجھے اور بھی زیادہ اداس کرتی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میری زندگی میں مالکن آئی۔ مالکن بڑی عمر کی عورت تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ مالکن کے پاس بہت پیسہ تھا مگر وہ تنہا رہتی تھی۔ ان کی بہت سی زمینیں ہمارے گاؤں میں موجود تھیں۔ مالکن کو اپنی زمین پر کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا۔ ان کا ہمارے گاؤں آنا ہوا تو انہوں نے مجھے فارغ گھومتے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ میں اسکول کیوں نہیں جا رہا اور پڑھتا کیوں نہیں ہوں۔ میں نے اداسی سے انہیں اپنے سارے حالات بتائے اور کہا میں اپنے حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر میں تعلیم حاصل کروں گا تو گھر میں کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ میری بات پر مالکن کی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر میرے گھر آ کر میرے ماں باپ سے بات کی اور کہا کہ انہیں گھر کے لیے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میرے کم عمر لڑکے کی ضرورت ہے۔ میرے ماں باپ ابھی محتسب تھے کہ اپنے کم عمر بیٹے کو کیسے کسی عمر پر کام لگا دیں، اور شاید وہ لوگ میرا سوچ رہے تھے کہ کہیں انہیں غلط نہ سمجھ بیٹھوں، مگر میں آگے بڑھ کر اس کام کے لیے حامی بھر لی تھی اور مالکن سے کہا کہ میں ان کا کام کرنے کو تیار ہوں۔ مالکن میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کام کرنا پڑیں گے۔ مجھے یہی لگا تھا مالکن اپنے کہنے کے مطابق چھوٹے موٹے گھر کے کام ہی کروائیں گی اور میں ہر قسم کا کام کرنے کو تیار تھا۔ میں خوشی خوشی راضی ہو جا۔ میرے ماں باپ بھی خاموش ہو گئے۔ مالکن نے میرے ماں باپ کو اچھی طرح رقم پکڑا دی اور یقین دلایا کہ ہر ماہ وقت پر وہ مخصوص رقم بھیج دیا کریں گے تاکہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ میں اور میرا ماں باپ خوش تھے۔ میرا خواب پورا ہو رہا تھا کیونکہ میں ہمیشہ ہی اپنے ماں باپ کے حالات بدلنے کی وجہ بنا تھا۔ میں نے اپنا تھوڑا بہت سامان باندھ لیا اور مالکن مجھے لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مالکن کا شہر بہت بڑا گھر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا خوبصورت گھر نہیں دیکھا تھا۔ مالکن نے مجھے ایک الگ کمرہ رہنے کے لیے دیا۔ وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا مگر بہت اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کمرے میں مہنگا فرنیچر بنا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کمرہ میرے حساب سے ہی تیار کیا گیا ہو۔ مالکن نے مجھے چھوٹے موٹے کام سمجھائے جن میں ان کی گاڑی پر روزانہ کپڑا مار دیتا، رات کے وقت انہیں دودھ کے ساتھ پانی دیتا اور 3 وقت کھانے کے برتن دھونا وغیرہ شامل تھا۔ مجھ جیسے حالات کے ستائے ہوئے فارغ لڑکے کے لیے کام بہت آسان ہے۔ والدین کے گھر کھانا باہر سے بنا
آتا تھا اور مالکن مجھے بھی اپنا ساتھ کھانا کھلاتی تھی اور پہلے ہی روز مجھے اچھے سے کپڑے جوتے بھی خرید کر دیے تھے۔ مالکن کی مہربانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جلد میرا کسی اچھے اسکول میں داخلہ بھی کروا دیں گی تاکہ میں اپنی تعلیم حاصل کر سکوں۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مالکن نے مجھے گود لے لیا ہو۔ مگر جوں ہی رات ہوئی مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور مجھے ایک روغن کی شیشی پکڑا کر میری مالش کو کر دو۔ میں نے سر ہلا دیا اور جلدی سے روغن کی شیشی تھام کر مالکن کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ مجھے مالکن کے پیروں کی مالش کرنا ہوگی اور یہ میں خوشی سے کرنے کو تیار تھا، مگر مالکن نے روک کر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کی مالش کرنے کو کہا۔ میں بوکھلا گیا۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی اور الجھن بھی ہو رہی تھی، مگر جیسے تیسے میں نے مالکن کی مالش کر دی اور اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ سفر کر کے آئی ہیں اس لیے تھک گئی ہوں گی اور مجھ سے مالش کروا لی، مگر یہ میری خامی تھی۔ اگلے روز میرا بہت سکون سے گزرا۔ میں نے کھیلتے کھیلتے وہ سب کام کر لیے جو مالکن نے مجھے سونپے تھے۔ میں بہت چست اور ایکٹیو لڑکا تھا، اس لیے ہر کام پھرتی سے کر لیا تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی پھر اسی طرح مالکن نے مجھے کمرے میں بلا لیا اور مجھے روغن کی شیشی پکڑا دی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ مجھے آج بھی مالکن کی مالش کرنا پڑے گی۔ پاؤں اور ٹانگوں کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر مالکن جہاں مجھے مالش کرواتی تھی مجھے وہ الجھن میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں نے آج بھی جیسے تیسے مالکن کی مالش کر دی اور انہیں دیکھنے لگا کہ وہ سکون سے سوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مالکن کو اس کے کیا تقسیم حاصل ہوتی ہے۔ مالکن کی یہ حرکت مجھے اس سے بیزار کر رہی تھی۔ 2-3 دن گزرے کہ مالکن نے میرا کسی اچھے اسکول میں داخلہ بھی کروا دیا۔ مالکن کا مشکور رہا تھا، مگر مالکن کی مالش کرنا مجھے ایک برا لگ رہا تھا۔ مالکن نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ روزانہ مجھ سے مالش کا کہتی اور میں ان کے احساس تلے دبا ہوا تھا، اسی لیے منہ بنائے جی مالکا کہہ کر میں ان کی مالش کرنے لگتا۔ مالکن نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ میں ان کی مالش بد دلی سے کرتا ہوں، تب ہی انہوں نے مجھے میری تنخواہ کے علاوہ بھی روزانہ مالش کے بدلے 150 روپے دینا شروع کر دیے۔ مالکن کی یہ حرکت کارگر ثابت ہوئی اور میں پیسوں کی خاطر خوشی خوشی کام کرنے لگا۔ ایسے ہی مالکن کے پاس کافی وقت گزر گیا۔ اب میں وہاں کے معمولات کا عادی ہو گیا تھا۔ مالکن کی یہ عادت اچھی تھی کہ جیسے ہی مہینہ پورا ہوتا وہ بنا کہے ہی پیسے میرے گھر بھجوا دیتی، جیسے میرے ماں باپ کی زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ میں پڑھائی بھی بہت محنت سے کر رہا تھا تاکہ ساری زندگی مجھے مالکن کی طرح عورت کے گھروں پر رہ کر کام نہ کرنا پڑے۔ ایک روز معمول کے مطابق میں مالکن کی مالش کر کے کمرے میں باہر آ گیا تو مالکن غور سے مجھے دیکھنے لگی اور جب مالش کرتے ہوئے ہمیشہ میرے چہرے پر بیزاری چھائی رہتی تھی اور میں بد دلی سے ان کی مالش کرتا رہا اور یہ بات مالکن بھی محسوس کرتی تھی۔ تب ہی اس روز مالکن مجھے غور سے دیکھتی رہی اور پھر بولی، میں جانتی ہوں کہ تمہیں میرا یہ کام کرنا برا لگتا ہے، مگر میں مجبور ہوں، اس لیے تمہاری بد دلی کے باوجود تم سے یہ کام کرواتی ہوں۔ مالکن کا لہجہ اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا۔ میری ناسمجھی پر مالکن نے مجھے اپنی مجبوری بتائی تو میں ساکت رہ گیا اور شرمندگی سے میرا برا حال ہونے لگا۔ مالکن نے بتایا کہ انہیں ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ لاحق ہے، جس کی وجہ سے وہ رات مالش کیے بنا سو نہیں سکتی۔ اس کام کے لیے مالکن نے نرس لڑکیاں بھی رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر سبھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کبھی جلدی جلدی مالش کر دیتی اور کبھی مالش کیے بنا ہی شام کو چلی جاتی۔ مجبوراً مالکن نے مجھے کام پر رکھا تھا اور مجھ پر اتنے احسانات کیے تھے تاکہ میں ان کی مالش کرتے ہوئے منہ نہ بناؤں۔ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی اور میں مالکن کی بات پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ مجھے اپنے رویے اور بیزاری پر افسوس سا ہوا۔ جس عورت نے مجھ پر اتنے احسانات کیے تھے میں بس احسان کے بدلے میں انہیں ہتار پایا تھا، اور اس روز کے بعد میں پورے دل سے مالکن کی مالش کرتا تھا اور کبھی منہ نہیں بنایا تھا۔ مالکن مجھ سے خوش رہنے لگی تھی۔ میں اب جوان ہو گیا تھا اور مالکن بوڑھی ہو چکی تھی۔ روز معمول کے مطابق مالکن کی مالش کے لیے کمرے میں گیا تو مالکن کی حالت خراب لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر بھی مالکن بتانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں مالش کرنے لگا تو پہلی بار مالکن نے مجھے لائٹ بجھا دینے کا کہا تھا۔ میں حیران ہوا، مگر میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا۔
اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس وقت مالکن نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کہا، آج میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور مجھے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ مالکن کی یہ بات سن کر مجھے خود ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں ثاقب سا بیٹھا تھا۔ مالکن مزید بولی کہ تمہاری خدمت میں میرا دل جیت لیا ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو تم ہی ہوتے۔ میں اب بھی تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنی جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ مالکن نے اتنا کہا اور اپنے ہاتھ نیچے دھکیل دیے۔ میں حواس باختی سے اٹھ کر لائٹ جلا کر مالکن کو دیکھا اور جلدی سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ مالکن بالکل بے جان سی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا اور مجھے مالکن کے مر جانے کی اطلاع دی۔ مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ میں رو رو کر پاگل ہونے لگا۔ مالکن میری ماں نہیں تھی مگر ہمارے درمیان ماں بیٹے جیسا تعلق رہا تھا۔ ان کے وکیل نے اگلے ہی روز ان کی پوری جائیداد مجھے سونپ دی۔ میں اپنے خوابوں کی طرح امیر ہو چکا تھا اور مالکن کے گھر میں رہتا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے پاس رہتے ہیں۔ میری زندگی پرسکون گزر رہی ہے۔